بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد سے بہتر ان کا گھر ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر عورتوں کو مسجد آنے سے روکا جاتا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم اور پس منظر کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، نفس پرستوں کا یہی کام ہے، ہوا پرستوں کا یہی کام ہے کہ حدیثوں کو لینا اور اسے ویسے نہیں سمجھنا جیسے سنت میں اور اللہ کے نبی کے اصحاب نے سمجھا ہے، بلکہ اسے لے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا۔ اب اپنے مسلک کی دیوار سیدھی رکھنے کے لیے حدیث کا استعمال کرنا، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا، یہ تو غلط ہے سراسر نا۔ خود کہا جا رہا ہے کہ حدیث ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد سے بہتر ان کا گھر ہے، تو مسجد سے بہتر ہے نا گھر، لیکن مسجد منع تو نہیں۔ جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسجد سے ان کا گھر افضل ہے، وہی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ عورتیں اپنے سرپرستوں سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو وہ نہ روکیں، تو آپ روک رہے سنت کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اپنے مفاد کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں حدیث کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی بانیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر مسجدوں کے مقابلے میں ان کے لیے افضل ہے، بلکہ گھر کے حال سے زیادہ افضل بیڈ روم ہے، بیڈ روم سے زیادہ افضل بیڈ روم کے اندر کا روم ہے، جتنا زیادہ اندر سے اندر اور پردے والا روم ہے اتنا زیادہ افضل ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کوئی کہے گا کہ اندر والے روم میں ہی پڑھنا ضروری ہے، بیڈ روم میں پڑھنا غلط، یا بیڈ روم میں پڑھنا صحیح ضروری ہے، ہال میں پڑھنا غلط؟ جیسے وہاں غلط نہیں کہتے ہیں تو آپ مسجد کے مقابلے گھر کے مقابلے مسجد سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی کہے نا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر جو ہے مسجد کے مقابلے میں بہتر ہے، البتہ عورتیں جا رہی ہیں مسجد میں، عورتوں کے لیے مناسب انتظام ہے، نماز کا انتظام، طہارت کا انتظام، وضو کا انتظام، پردے کا انتظام، مناسب انتظام ہے، اور عورتیں کہہ رہی ہیں اپنے گھر والوں سے، شوہر سے، باپ سے، بھائی سے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو کیا فرمایا لا تمنعوا، منع مت کرو، ہے کہ دونوں باتیں ساتھ میں ہیں، ایک حصے کو بولا جا رہا ہے، دوسرے حصے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ حدیث کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ افضل اور بہتر ضرور گھر ہے، لیکن عورتوں کا مسجد میں جانا جائز ہے، اور خاص طور پر جب جہالت عام ہو جائے اور کوئی جاہل بنائے رکھنے کے لیے اس چیز کو مدعا بنائے تو خاص طور پر مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام بھی ہونا چاہیے، اور عورتوں کو گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بھیجیں تاکہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوں۔ ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے، مغرب کی نماز میں سمجھتا ہوں خواتین رہی ہوں گی، ابھی عشاء کی نماز ہوگی، خواتین ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور آپ کا یہ درس بھی، تقریریں بھی، دروس بھی، یہ علمی مسائل بھی سن رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب علم سے دوری ہو، جہالت عام ہو، تو ایسی صورت میں اس گھر کی افضلیت کے مقابلے میں یہ علم کا حصول افضل ہو جاتا ہے، حصول علم افضل ہو جاتا ہے گھر کے مقابلے میں۔ کب؟ جب جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت پڑے، تو ایسی صورت میں گھر کے مقابلے میں مسجد افضل ہو جائے گی، اس لیے ان ضابطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔